علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ویسے روٹین کے مطابق تو تھا مومن کا مقصد حیات، لیکن چونکہ دو جو موضوع ہیں یہ بہت اہم ہیں اور زیادہ چانس چونکہ اس بار 29 کے لگ رہے ہیں، اگر 30واں روزہ ہوا تو پھر ہم اس موضوع کو لیں گے، ورنہ یہ جو دو اہم موضوع ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے۔ آج ترک رفع یدین پر اعتراضات کے جوابات۔ احباب عزیز وقار، یہ مسئلہ یاد رکھیں رفع الیدین کے حوالہ سے۔ رفع یدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رفع اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو۔ ہم احناف کے نزدیک رفع الیدین صرف پہلی بار کیا جائے گا، رفع الیدین صرف پہلی بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے، کسی بھی مقام پر ہمارے نزدیک رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے۔ رفع الیدین کرنا سنت، ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس کے بارے میں؟ مسلم شریف کے اندر ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند اپنے اصحاب کو دیکھا جو نماز میں رفع یدین فرما رہے تھے، یعنی ہاتھوں کو مختلف مقامات پر اٹھا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نماز میں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہو کہ جس طرح شرارتی گھوڑا اپنی دم کو ہلاتا ہے، جس طرح شرارتی گھوڑا اپنی دم کو ہلاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو الفاظ ہیں، مالی اراکم رافع ایدیکم، میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ تم نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ اب یہ جو حضرات ہم سے اختلاف کرتے ہیں اس مسئلہ میں، پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں، ہمارے نزدیک رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن سنت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اور جو امام شافعی وغیرہ ہیں ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا سنت ہے، جو رفع یدین نہیں بھی کرتا پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے جو پاکستان ہندوستان کے اندر غیر مقلد حضرات ہیں، ان کا موقف اس سے آگے بڑھ کر ہے، یعنی شوافع یا مالکیہ جو ہمارے دیگر مسالک کے بھائی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلک اہل سنت جو ہے اس کے اندر چار فقہ ہیں، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی۔ ان کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں رفع یدین کرنا بہتر ہے، ہم کہتے ہیں بہتر نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ضروری ہے۔ ادھر آ کر ہمارا اختلاف ان سے شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہمارا اختلاف، ہمارا شوافع سے اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں بھی کر لو تو زیادہ بہتر ہے، نہ کرو تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اور کرنا سنت نہیں ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ نماز میں تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہو کہ جس طرح گھوڑے اپنی شریر کا ہوتا ہے شرارتی گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے ہیں، یہ گھوڑا اس طرح دم کو اٹھاتا ہے۔ اب یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، جس طرح قرات خلف الامام کے مسئلے میں بہت زیادہ غلو کریں گے، بھئی امام کے پیچھے قرات کرنی ہے۔ اب خواہ جو ہے نا وہ انہوں نے مسئلے کو گھڑ لیا اور اس میں اس قدر شدت آ گئی کہ یہ جو ہے نا وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی اپنی قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رفع یدین کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے، رفع یدین کرنا یعنی ہاتھوں کو اٹھانا۔ اب اس کا ایک فلسفہ ہے، یہ جو ہم پہلی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اصل میں ہم نفی اس بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی رب نہیں ہے، اور اس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا اتحیات کے اندر ہمارا نفی اس بات کس طرح ہوتا ہے، اشہد اللہ الہ، لا پہ انگلی کو اٹھانا ہے نفی پر اور اس بات پر گرا دینا ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر یہ جو فلسفہ ہے نا ہاتھوں کو اٹھانے کا، یہ فلسفہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دنیا کے تمام معاملات سے ہم اپنے تعلق کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا یہ فلسفہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر ہم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا سے لا تعلق ہو کر وہ کام جو نماز سے پہلے جائز تھے وہ بھی نہیں کریں گے۔ نماز سے پہلے کھانا پینا وغیرہ جائز تھا، باتیں کرنا جائز تھی، لیکن اس رفع یدین نے آ کر
اس تکبیر میں آ کر اس پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی تکبیر، وہ تکبیر جو کہ نماز سے پہلے کچھ جائز کاموں کو بھی حرام کر دیتی ہے، اس طرح کھانا پینا، باتیں کرنا، سلام کا جواب دینا، الحمدللہ کہنا نماز سے پہلے تو جائز تھا، لیکن جس وقت ہم نے پہلی تکبیر کہہ لی تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب کیا ہو جائیں گی؟ ناجائز ہو جائیں گی۔ اس لیے احباب عزیز وقار رفع الیدین کے مسئلہ میں یہ بات یاد رکھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی حدیث ہے ترک کے بارے میں، ترک رفع الیدین کے بارے میں کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو نماز میں۔ اچھا یہ نا بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ نا اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، اتحیات میں بیٹھ کر صحابہ جو ہے نا وہ آخر میں اس طرح کرتے تھے تو حضور نے اس سے منع فرمایا۔ اب ان کا بھی رد موجود ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اسکنوا فی القعدۃ الاخیرہ یا اسکنوا فی القعدۃ الاولی، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو نماز تو سب ارکان کو مشتمل ہے، چاہے جو ہے نا وہ بندہ رکوع میں جا رہا ہو یا رکوع سے اٹھ رہا ہو یا سجدے میں جا رہا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر موقع پر پہلی تکبیر کے علاوہ ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرنے کو سکون کے منافی قرار دیا۔ میں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، مطلب یہ کہ بار بار ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ۔ پھر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی قولی حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو، کسی صحابی کو حکم فرمایا ہو۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ رفع یدین کرنا ضروری ہے، لازم ہے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ رفع یدین کیا کرو، رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اور ہمارے پاس اس کے برخلاف حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں جو ہے سکون اختیار کرو، اور یہ کیا تم شریر گھوڑوں کی طرح اپنی دموں کو ہلاتے ہو؟ اب غیر مقلد جو ہے نا وہ چونکہ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ شدت کو اختیار کر گئے، جب ان کو کہا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رفع یدین کرنے کو، بار بار ہاتھوں کو اس طرح اٹھانے کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو ان کا بھی بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ اصل میں جو گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا ایسے نہیں ہلاتا دموں کو، گھوڑا ایسے ہلاتا ہے، اس طرح کرنے کی ممانعت ہے۔ تو میں نے کہا بے وقوف کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے کہ پتہ چلے یہ بندہ بے وقوف ہے، بے وقوف بندے کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے بے وقوف ہے۔ کیا صحابہ ہاتھوں وہ اس طرح ہلایا کرتے تھے نماز میں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، ترک رفع یدین کے اوپر حدیث موجود ہے، ایک حدیث بھی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عمل نہ کرو، لیکن رفع یدین کرنے کے اوپر کوئی بھی حدیث نہیں ہے، یعنی سرکار نے حکمن فرمایا ہو، اور ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے حکمن منع فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس لیے احباب ذوقار کسی کے پراپر گڈے میں نہ آئے۔ اور پھر دیکھیں جتنی بار یہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، بخاری شریف کی کسی ایک حدیث میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جتنی بار یہ کرتے ہیں کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے اس طرح جو ہے نا رفع یدین کی۔ اس کو بولتے ہیں ان احادیث کے اندر اضطراب ہے۔ اضطراب کا مطلب کیا ہے؟ کسی جگہ پر جو ہے نا وہ راوی یہ بیان کرے گا کہ نماز میں رفع یدین 6 جگہ پر ہے، کسی جگہ پہ 4 جگہ پہ ہے، کسی جگہ 5 جگہ پر۔ اب غیر مقلدین انہوں نے ہر جگہ پہ رفع یدین رکھ لی، اور یہ کوئی ایک حدیث ایسے نہیں دکھا سکتے کہ جتنی بار یہ رفع یدین کرتے ہیں اتنی بار جو ہے نا بخاری شریف کے اندر بھی کوئی ایک حدیث ہو جو سب کی جامع ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی مقام پر جو ہے نا رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے کسی صحابی کو جو خلفائے راشدین تھے ان میں سے کسی کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا اس موقع پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ رفع یدین، میں نے عرض کیا رفع یدین یہ صرف دنیا سے لا تعلق کے اظہار کے لیے رکھی گئی ہے کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے۔ بہرحال یہ جو بعض بندے ہم میں سے بعض بندے جو ہے نا وہ ان غیر مقلدین کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مشرکین بت رکھا کرتے تھے اور رفع یدین سے وہ اٹھ جایا کرتے تھے، بت وغیرہ گر جایا کرتے تھے ہاتھ اٹھانے سے، تو یہ بات من گھڑت ہے، اس کا حدیث مبارکہ میں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں رکھی گئی تھی بعد والی رفع الیدین۔ بہرحال یہ بات کرنا یہ کمزور ہے کہ وہ بت رکھتے تھے تو رفع یدین کی وجہ سے یہ گر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میں ضمناً تھوڑا سا اور مضمون کو ٹچ کر لیتا ہوں۔ ہمارا جو فقہ حنفی کا موقف ہے یہ حدیث کے مطابق بھی ہے اور عقل کے مطابق بھی ہے۔ اب تھوڑی سی میں گفتگو اس کے علاوہ بھی کر لیتا ہوں
آپ نے دیکھا ہوگا ہٹے کٹے نوجوان ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اچھا پہلی رکعت پڑھنے کے بعد جان بوجھ کے تھوڑا سا بیٹھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، صرف اپنے مسلک کی نشاندہی کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ہم فلاں مسلک سے ہیں، حالانکہ اس جگہ پر بیٹھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، بیٹھا تو ادھر جاتا ہے کہ جس جگہ کچھ پڑھنا ہو۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کے بندہ کھڑا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلسہ استراحت۔ استراحت کا مطلب ہوتا ہے راحت حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا، سکون حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری جو حیات ظاہری تھی، آخری جو سال تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام میں بڑھاپے کی وجہ سے، چونکہ پتہ ہے بزرگ حضرات وہ ڈائریکٹ کھڑا ہونا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو وہ زمین کا سہارا لے کر ذرا بیٹھ کر پھر سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ تو فقہ حنفی میں جلسہ استراحت سنت نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ بزرگ ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، جس سے ڈائریکٹ دوسری رکعت کے لیے اٹھا نہیں جا سکتا، وہ اگر جلسہ استراحت کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے آپ کو سستا کر ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے زمین پر اٹھے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن ہٹے کٹے نوجوان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ جس وقت بندہ بزرگ ہو جائے، اس کے جسم میں طاقت کم ہو، تو تھوڑا وہ ایک رکعت کے بعد بیٹھ کر پھر جنا کھڑا ہو جائے۔ لیکن نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جس وقت سجدے سے سر اٹھائیں گے تو ڈائریکٹ انہوں نے زمین کا سہارا بھی نہ لے۔ سنت یہ ہے کہ زمین کا سہارا بھی نہ لیا جائے نماز میں، بلکہ ڈائریکٹ کھڑا ہوا جائے۔ جس طرح آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، جس وقت بندہ سجدے میں جائے تو سب سے پہلے جو جسم کے اعضاء جسم کے قریب ہیں انہیں رکھا جائے، مثلا سب سے پہلے ہاتھ ہیں انہیں رکھا جائے، پھر ناک ہے ناک کو رکھا جائے، اور پھر ماتھے کو رکھا جائے، اور جس وقت اٹھنا ہے تو اس وقت اس کا الٹ کرنا ہے، جو پہلے رکھا تھا اس کو پہلے اٹھانا ہے، جو سب سے اینڈ میں رکھا تھا اس کو پہلے اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے ماتھا رکھا تھا تو ماتھے کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو اٹھانا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے۔ اب یہ غیر مقلد حضرات دو غلطیاں کرتے ہیں اس میں، ایک تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو رکھ دیں گے پھر گھٹنوں کو رکھیں گے، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے، عقل کے بھی خلاف اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں، اس لیے کہ جو اعضاء جسم کے جتنے زیادہ قریب ہیں انہیں اتنا جلدی رکھا جائے گا، اور اٹھاتے ہوئے اس کا الٹ کیا جائے گا۔ اچھا ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں ہمارے نوجوان، بعض اوقات انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت سجدے میں جائیں تو دونوں گھٹنوں کو رکھیں، پھر دونوں کو ہاتھوں کو رکھیں۔ اچھا جس وقت آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ماتھا اٹھایا، ناک اٹھائی، اس کے بعد دونوں ہاتھ بھی اٹھا لیے، اب ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے گھٹنوں پہ رکھ لینا ہے، زمین پہ نہیں رکھنا، گھٹنوں پہ رکھ کے تو گھٹنوں کے بل آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ اب غیر مقلد اس میں یہ کرتے ہیں، وہ پہلی رکعت کا دو سجدے کرنے کے بعد پہلے بیٹھیں گے، سستائیں گے، پھر زمین پہ ہاتھ رکھیں گے، پھر اٹھیں گے، تو یہ سنت نہیں ہے۔ یہ سنت صرف وہ حضرات جو بزرگ ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ جلسہ استراحت کر سکتے ہیں، اور کسی کے لیے نہیں۔ آخری ٹاپک میں آ جاتا ہوں، یہ جو ہم شروع میں نے کیا تشہد کی، جس وقت ہم انگلی اٹھاتے ہیں، اس کا فلسفہ تو میں نے سمجھا دیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، نفی اس بات کر رہتے ہیں، پہلے غیر اللہ کی نفی کریں، لا اشہد اللہ الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، مگر مولا تو الہ ہے، پہلے نفی کی پھر اس بات کی۔ اب غیر مقلد حضرات اس میں کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کر کے نا انگلی کو یا تو یوں چھوڑ دیں گے، یا پھر جو ہے نا حالانکہ کوئی موقع بھی نہیں، ادھر تو درود پاک پڑھا جا رہا ہے، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اچھا وہ اس طرح کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ اچھا ان سے پوچھا جائے یہ کیا کر رہے ہو، تو شیطان کو بگا رہے ہیں۔ بھیا نماز کے اندر شیطان کہاں سے آ گیا؟ اس میں تو رب رحمان کی طرف تم دھیان کرو، شیطان کو نہ بگاؤ، شیطان تو پہلے بھاگ گیا تھا جس نے نماز شروع کی تھی تم نے۔ اس موقع پر یہ ہے، اب یہ مسئلہ میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ ایک بندہ نماز میں آیا اور اس کی ایک یا دو یا تین جتنی بھی رکعتیں اس کی رہ گئی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ اگر اتحیات میں بیٹھا ہے وہ، اچھا اس نے تو صرف اتحیات شریف ہی پڑھنی ہے، درود پاک تو اس نے پڑھنا ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی تو ایک دو رکعتیں رہ گئی ہیں۔ اس بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ بہاری شریعت کے اندر 3 مسئلے لکھے ہیں، اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں یا تو اتحیات کو اتنا سلو پڑھا جائے کہ جس وقت امام پوری اتحیات ساتھ درود پاک ساتھ دعا پڑھ کے فارغ ہو، یہ مقتدی جس کی ایک دو رکعت رہ گئی ہے اتنی دیر میں فقط یہ اتحیات کو کمپلیٹ کرے۔ ایک یہ مسئلہ بن گیا۔ دوسرا یہ ہے، ایک بندے نے سپیڈ کے ساتھ اتحیات شریف پڑھ لی، اب امام نے سلام نہیں پھیرا، امام تو درود پاک پڑھ رہا ہے یا دعا پڑھ رہا ہے، تو بہاری شریعت میں لکھا ہے
کہ وہ بندہ آخری جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا تکرار کرتا رہے انگلی اٹھائے بغیر۔ انگلی صرف پہلی بار اٹھانی تھی، اب باقی نماز میں تک امام سلام نہیں پھیرتا، یہ کیا کرے، پہلی بار انگلی اٹھا لی تھی، اس کے بعد ہاتھوں کو جو ہے نا وہ اپنی اصل حالت پہ لا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا تکرار 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار بھی وہ کہے، یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ اس کو اجازت ہے۔ 2 صورتیں ہو گئی، ایک یہ کہ تحیات کو ذرا جو ہے نا وہ کھینچ کر پڑھے تجوید و قرات کے ساتھ، دوسرا یہ کہ اگر اس نے التحیات شریف کو جلدی ختم کر لیا، امام نے بھی ختم کرنا تھا، تو پھر ایسی صورت میں وہ آخری کلمے کا تکرار کرتا رہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک بندے کو مسئلہ ہی نہیں پتا، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے جو ہے نا وہ اس آخری کلمے کا تکرار ہو سکتا ہے، درود پاک نہیں پڑھنا۔ اب اگر وہ بندہ خاموش بھی بیٹھا رہتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ جس کی 1-2 رکعت رہ گئی ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تشہد مکمل کر کے بیٹھا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی کیا ہے، تشہد پڑھ کے بندہ بیٹھا رہے یہ بھی جائز ہے، تشہد پڑھ کے آخری کلمے کا تکرار کرتا رہے یہ بہتر ہے، اور تشہد کو اتنی جو ہے نا وہ تجوید و قرات کے ساتھ آہستہ پڑھے کہ امام کے فارغ ہونے تک تشہد کلیئر ہو، یہ بھی جائز ہے۔ تو ان 3 طریقوں کے علاوہ چوتھا طریقہ نہیں استعمال کرنا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی 1-2 رکعت رہ گئی ہے، یہ آخر طور تک پڑھ لے، اگر اس طرح پڑھے گا تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصلی موضوع کی طرف کہ یہ جو احباب اس طرح کرتے ہیں، ہم نے تو اپنا فلسفہ بیان کر دیا کہ ادھر نفی اس بات ہو رہی ہے لہذا ہاتھوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ یہ حضرات کیا کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ ہاتھوں انگلی کو اس طرح گرا دیں گے، ایک صورت گرا دیں گے اور انگلیوں کو اس طرح رکھیں گے، وہ یعنی چھنگلیا کا اور پہلی جو شہادت والی انگلی ہے اس کا تو وہ ہلکا بنا کے شہادت والی انگلی کو کھڑا کر دیں گے اور درمیان والی انگلی کا ہلکا بنا کے اس طرح رکھ دیں گے، یا تو اس طرح رکھ دیں گے یا پھر اس طرح تکرار۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، دونوں طریقے یہ درست نہیں ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ یہ درمیان والی انگلی کا اور انگوٹھے کا اس طرح ہلکا بنا لیں، اور جس وقت اشہد اللہ پہ پہنچے تو اس طرح انگلی کو اٹھانا شروع کرنا ہے، اشہد اللہ الہ، اور الا اللہ جب کہنا ہے تو اس وقت انگلی کو کیا کر دینا ہے، گرا کر ساری انگلیوں کو برابر کر دینا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں کے برابر ہوں۔ بعض لوگ طرح کی من گھڑت روایتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ جو ہے نا وہ نماز میں گھٹنوں کے اوپر اس طرح ہاتھ لے جائے تو اس کے اتنے ہاتھ کاٹ دو، اور جو ہے نا اپنا ہاتھوں کو پیچھے رکھ کے اس کا گھٹنا کاٹ دو۔ یہ من گھڑت روایتیں، ان کا حدیث مبارکہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ احباب ذکر، ساری ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے، ہماری جو فقہ حنفی کی نماز ہے یہ عقل کے بھی مطابق ہے اور نقل کے بھی مطابق ہے۔ نقل کا مطلب وہ آپ دوسرا مطلب نہ سمجھیں کہ اصل اور نقل، نقل کا مطلب ہے جو حدیث مبارکہ میں منقول ہے۔ علماء کی اصطلاح میں نقل کا مطلب ہوتا ہے حدیث مبارکہ جو نقل کی جاتی ہے، روایت کی جاتی ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے فقہ حنفی، ہمارا مسلک یہ حدیث مبارکہ کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی